السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 50واں درس، جس کا عنوان ہے گانا بجانا اور موسیقی سننا نفاق کی جڑ ہے، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین اکرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گانا بجانا دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے، جبکہ ذکر الہی دل میں ایسے ایمان پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی اگاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص بھی گانا بجانا سننے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا دل غیر شعوری طور پر نفاق سے بھر جاتا ہے۔ اگر وہ شخص حقیقت نفاق کو جانتا ہو تو ضرور اس نفاق کو اپنے دل میں دیکھ لے۔ اور کسی بھی شخص کے دل میں بیک وقت گانے بجانے اور قرآن کریم کی محبت دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ جب ایک آتی ہے تو وہ دوسری کو اس کی جگہ دل سے نکال دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ موسیقی کے رسیا لوگوں کو ہم نے خود دیکھا ہے کہ ان کو قرآن کریم سننا بہت ہی دشوار ہوتا ہے اور ادھر ادھر توجہ کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور نہ ہی قاری کے پڑھنے سے کچھ نفع ان کو حاصل ہوتا ہے۔ باوجود آیت قرآنی سننے کے ان کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی اور نہ ہی ان کے دل خشیت الہی محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن شریف کے معنی مطالب کو غور کا ادراک بھی نہیں رکھتے اور نہ ہی قرآن کریم کے سننے میں ان کو دلچسپی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو گانے بجانے اور موسیقی کے رسیا لوگ ہوتے ہیں، جب گانا گایا جائے تو اس کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے، ان پر وجد طاری ہو جائے گا اور دلوں میں خوشی بھی محسوس کریں گے، اس لیے کہ وہ گانا بجانا موسیقی سننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اکثر لوگ دیکھنے میں جو آتا ہے، جو گانے اور موسیقی سننے کے فتنہ میں مبتلا ہیں، وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر نماز میں سستی کرنے والے ہوتے ہیں، خاص کر مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، اکابرین علماء میں سے شیخ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر محرم عورت کی آواز اور گانا سننا تمام علماء کے نزدیک بالاتفاق حرام ہے، اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صراحت کے ساتھ یہ واضح ہے کہ کسی بھی غیر محرم عورت کی آواز میں گانا سن کر لذت حاصل کرنا تمام مسلمان پر حرام ہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ محترم سامعین، گانا بجانے اور موسیقی سے کیسے بچیں۔ ہم کو چاہیے کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ پر گانا سننے سے بچیں، خاص طور پر فحش اور موسیقی کے ساتھ گائے جانے والے گیتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری بات، گانے اور موسیقی کا اصل متبادل اور توڑ تو ذکر الہی ہے اور تلاوت قرآن کریم ہے اور علماء کے دروس ہیں، اسلامی لیکچرز ہیں۔ اس طریقے کے اب اپنی نفع بخش مصروفیات میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور خاص طور پر محترم سامعین سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فی سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے یقیناً اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسے امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور جیسے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ تیسری بات محترم سامعین، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، ان کے واقعات کو پڑھا جائے، ان کے ایمان افروز واقعات، کس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، کس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا ہر موقع پر، کس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی حفاظت کی اور اپنی زندگیوں میں اس کو اپنایا اور ہم تک پہنچایا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس طریقے کے واقعات، اس طریقے کے قصص اگر ہم پڑھیں گے، یقیناً ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔
اور ہمیں دنیا میں بھی ہم کو اس کے ثمرات دیکھنے میں ملیں گے، اور آخرت میں مننے کے بعد تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے قیمتی اوقات کو اللہ رب العالمین کی رضا میں گزاریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔